سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم اپنے چھوٹے بچے اور سسر کے ساتھ رہتی ہو۔ اکثر ایمرجنسی میں راتوں کو ہسپتال یا کسی مریض کے گھر جاتی ہوگی۔ لوگ تمہاری فرض شناسی کو نہیں سمجھیں گے، خواہ مخواہ بدنام کرتے رہیں گے۔ جو خواہ مخواہ عورتوں کو بدنام کرتے ہیں میں انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ ہاں بولو، جو چاہو گی وہ کروں گا۔ میں انڈر گراؤنڈ تنظیم میں ملک قاسم جان کی بیٹی کہلانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس ایسے اختیارات ہوں کہ آپ کے تمام ماتحت میرے ایک حکم پر آدھی رات کو بھی میرے پاس دوڑے چلے آئیں اور میرے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کریں۔ آمنہ، جب تم میری بیٹی ہو تو میرے تمام ماتحت تمہارے ماتحت بن کر رہیں گے۔ کوئی تمہارے جان لیوا حکم سے بھی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ پہلے تو میں تنہا تھی، اب ایک انڈر گراؤنڈ خطرناک تنظیم کی قوت حاصل کر لی، اور یہ اس لیے کہ آئندہ مجھے کمزور اور تنہا رہنے والی عورت سمجھ کر لوگ میرے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنیں۔ دوسرے دن ملک قاسم جان کے بیٹے ہاشم جان کی حالت سنبھل گئی۔ وہ باپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ قاسم جان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹے، اس لیڈی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہیں موت کے منہ سے بچایا ہے۔ یہ میری بیٹی اور تمہاری سگی بہن سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاشم جان کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے کہا، کچھ نہ بولو، میں دوا دے رہی ہوں، تمہیں پھر نیند آئے گی، تمہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اسے دوائیں کھلائیں، ایک انجیکشن لگایا، وہ تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ میں 2-4 گھنٹے بعد واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنے بنگلے میں آئی۔ تمہارے دادا مجھ سے سخت ناراض تھے، انہوں نے کچھ سخت باتیں بھی کی، میں نے برداشت کیا، پھر کہا، میں ایک جوان لیڈی ڈاکٹر ہوں اور بدقسمتی سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ خامن نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن آئندہ آپ کو بھی میرا گھر سے باہر رہنا ناگوار گزرے گا۔ میں کسی مریض کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نیک نامی قائم رکھنے کے لیے راتوں کو گھر نہیں آ سکوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بات آپ کے ذہن پر گراں گزرے۔ میرا چال چلن اچھا ہے یا برا، یہ آپ خدا پر چھوڑ دیں اور میرے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، تم میرے پوتے کو میرے حوالے کرو گی؟ اپنے بیٹے کے بغیر رہو گی؟ ہاں، کل رات ایک بہت خطرناک مجرم نے کہا تھا اگر میں اس کے بیٹے کا آپریشن نہ کرتی تو وہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیتا۔ میں نے اس خطرناک مجرم سے سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں وہی ایک خطرناک مجرم تو نہیں ہے۔ آئندہ کسی دوسری تنظیم اور مافیا والے میرے بیٹے کو میری کمزوری بنا سکتے ہیں، اس معصوم پر ظلم کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ یہ مجھ سے دور آپ کے سائے میں رہے گا تو کوئی اسے اغوا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری ممتا اور دانش مندی کو سمجھ رہا ہوں۔ میرے پوتے اور تمہارے بیٹے کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لو۔ میں آج کرائے کا ایک مکان تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں اپنے بیٹے کی پرورش اور تعلیم کے اخراجات پورے کرتی رہوں گی۔ یہ میرا حق ہے اور آپ مجھے یہ حق ادا کرنے دیں گے۔ تمام معاملات طے ہونے کے بعد تمہارے دادا جان تمہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اطمینان تھا کہ تم جہاں رہو گے میں وہاں جا کر تمہیں دور سے دیکھ لیا کروں گی، لیکن کسی دشمن کو معلوم نہیں ہونے دوں گی کہ تم کسی متوسط طبقے والوں کے علاقے میں اپنے دادا جان کے ساتھ رہتے ہو۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے بعد عرفان کے ماموں کی خبر لی۔ ایک رات ملک قاسم جان کے 3 وفاداروں کے ساتھ کارخانے کے احاطے میں اس بنگلے کے اندر پہنچ گئی جہاں وہ ماموں ہدایت اللہ رہتا تھا۔ رات کے 9 بجے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حیرانی سے بولا، تم یہاں کیسے آئیں؟ کیا گیٹ پر مسلح پہرے دار نہیں ہے؟ میں نے کہا، پہرے دار تھے، ہم نے صبح تک کے لیے انہیں سلا دیا ہے اور تمہیں قیامت تک کے لیے سلانے آئے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ایک ماتحت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا، پھر دوسرا ہاتھ اس کے لباس میں ڈال کر ایک ریوالور نکال لیا۔ میں نے دوسرے ماتحت سے کہا، اس کے ریوالور کو کپڑے سے صاف کرو، اسی ریوالور سے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ پولیس والے یہی سمجھیں گے کہ اس نے اپنے ہی ریوالور سے خودکشی کی ہے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے قتل نہ کرو آمنہ،
تم میری بیٹی ہو، میں تمہارے باپ جیسا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا، پھر کہا صرف کام کی بات کرو۔ تم نے فون نمبر غلط ڈائل کیا تھا، اپنے کسی اعلی کار کو پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر احتشام بن کر مجھے بد چلن ثابت کرے۔ کون تھا وہ تمہارا اعلی کار؟ میں نے ماموں کو ایک لات ماری، وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف فرش پر الٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پیر رکھ کر کہا، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا، سچ کہو گے تو صرف اپاہج بنا کر زندہ چھوڑ دوں گی، جھوٹ بولو گے تو بڑی بے دردی سے ہلاک کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں سچ کہتا ہوں، میں نے جس کا نمبر ڈائل کیا تھا اور جو ڈاکٹر احتشام بن کر تمہیں بدنام کر رہا تھا، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کتنے قتل کر چکا ہے، اس نے ہزاروں قتل کیے ہوں گے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ آمنہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، پہلے اسے نہیں جانتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عرفان سے کرنے کے لیے تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں اور تمہیں بدنام کر کے عرفان کی نظروں سے گرانا چاہتا ہوں، تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارا دیوانہ ہے، اگر عرفان تمہیں طلاق دے تو وہ تمہیں اپنی داشتہ بنا کر رکھے گا۔ تب ہم نے تمہارے خلاف منصوبہ بنایا اور اس پر جس طرح عمل کیا وہ تم دیکھ چکی ہو۔ اتنی لمبے باتیں نہ کیا کرو، سیدھا سا جواب دو، وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ کوئی پراسرار قاتل ہے، مگر ہاں، میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی کچھ تصویریں دے گا تو میں ایک بہت ہی ماہر فوٹوگرافر کے ذریعے تمہاری اور اس کی تصویریں اس طرح مکس کرواؤں گا کہ وہ تمہارے لیے شرمناک اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی۔ میں نے کہا، چلو اٹھو، مجھے اس کی تصویریں دکھاؤ، اور ابھی تک تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا، اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہا ہے کہ دوست اور دشمن اسے ڈینجرس مین کہتے ہیں۔ ماموں ہمارے آگے کانپتے ہوئے چلنے لگا۔ میرے ایک ماتحت نے کہا، میڈم، ہم ایک ڈینجرس مین کو جانتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس کا ذکر کر رہا ہے، ابھی تصویر دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ ماموں نے کمرے میں آ کر ایک الماری کھولی، اندر سے ایک لفافہ نکال کر اس سے 2 تصویریں نکالیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ ایک جوان صحت مند تھا، اس کا رنگ کچھ سیاہی مائل تھا۔ میرے ماتحت نے دوسری تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو شمشیر سنگھ کالیا ہے، اور واقعی ڈینجرس مین کہلاتا ہے، لیکن اسے تو بھارت میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ تینوں ماتحتوں نے کہا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا، میڈم، ہم اس شمشیر سنگھ کالیا کے بارے میں واپسی پر بتائیں گے، پہلے آپ اس سے نمٹ لیں۔ میں نے ماموں ہدایت اللہ سے کہا، ایک لیٹر پیڈ اور قلم اٹھاؤ اور میز پر بیٹھ کر پوری تفصیل لکھو کہ اپنی بیٹی عشرت جہاں کو عرفان کی شریک حیات بنانے کے لیے مجھے بد چلن ثابت کرنے کی خاطر کیسے منصوبے بنائے گئے تھے، اور شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین کے ساتھ کیسے ان منصوبوں پر عمل کر کے مجھے بدنام کر کے عرفان کی زندگی سے نکالا گیا ہے۔ وہ میرے حکم کے مطابق لکھنے لگا۔ میں درمیان میں اسے ٹوکتی رہی کہ وہ پوری تفصیل سے لکھے اور اپنی بیٹی عشرت کی بھی یہ بات نہ چھپائے کہ جب میں لاہور میں ہوتی تھی تو عشرت اپنی اداؤں سے عرفان کو دیوانہ بنایا کرتی تھی۔ جب وہ تحریر ختم کرنے لگا تو میرے ایک ماتحت نے کہا، ٹھہرو، ابھی اس اعتراف نامے کا اختتام نہ کرو، آگے لکھو کہ تم شمشیر سنگھ کالیا کی زیر زمین سرگرمیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھارتی انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر ہے، انٹرپول والوں سے چھپ کر آتا تھا اور تمہارے گھر میں پناہ لیتا تھا۔ وہ گن پوائنٹ پر تھا، اس سے جو کہا گیا وہ لکھتا چلا گیا۔ وہ تحریر لیٹر پیڈ کے 4 کاغذوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو طے کر کے اپنے پاس رکھتے ہوئے ماتحتوں سے کہا، اسے پوری بوتل پلاؤ۔ 2 ماتحتوں نے اسے جکڑ لیا، تیسرے نے بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگا دی۔ پانی یا سوڈے کے بغیر وہ شراب انگارے کی طرح جلتی ہوئی اس کے حلق سے اتر رہی تھی۔ پہلے تو وہ تڑپتا رہا، پھر شانت ہو گیا۔ نشے کے باعث اس کی کھوپڑی الٹ گئی تھی۔ میں نے کہا، اس کا ایک پیر بیکار کر دو۔ ایک ماتحت نے ریوالور میں سائلنسر لگا کر اس کے گھٹنے کا نشانہ بنایا، پھر کھٹا کھٹ فائر کرتے ہوئے 4 گولیوں سے گھٹنے کی ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تکلیف کی شدت کے باعث نشہ ہرن ہو رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا منہ سختی سے دبا دیا گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال کی نرسیں اور وارڈ بوائز میری بے حد عزت کرتے تھے۔ میں جب بھی کسی آپریشن کا معاوضہ وصول کرتی تھی، ان سب کو انعام کے طور پر کافی رقم دیا کرتی تھی۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ ہسپتال کی انتظامیہ والے یا پولیس والے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ میں رات 8 بجے سے صبح 10 بجے تک ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھی۔ پھر میں نے ماموں ہدایت اللہ کو اپاہج بناتے ہی ہسپتال پہنچ کر 2-4 مریضوں کو اٹینڈ کیا تھا۔ ان مریضوں کے مختلف وارڈ میں کوئی گھڑیاں نہیں تھی،
دوسرے دن پولیس نے ہسپتال آ کر انکوائری کی تو ہسپتال میں میری موجودگی ثابت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا، انسپکٹر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر آمنہ کتنی معروف سرجن ہیں؟ تمام سینئر ڈاکٹر بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر آمنہ کے خلاف ایسی مضحکہ خیز بات کر رہی ہیں جیسے وہ ڈاکٹر نہیں گینگ لیڈر ہوں اور اپنے ساتھ 3 گنڈوں کو لے کر آئی ہوں۔ میرے مجازی خدا عرفان میرے سامنے نہیں آئے، لیکن عشرت کے ساتھ پولیس والوں کے پاس دوڑتے رہے، مگر یہ ثابت نہ ہو سکا کہ میں نے ان کے ماموں کو اپاہج بنایا ہے۔ پھر ملک قاسم جان نے پولیس والوں کو وارننگ دی، ڈاکٹر آمنہ میری بیٹی ہے، اس پر الزام لگانے والوں سے کہہ دو کہ ان سب کی شامت آ گئی ہے اور تم لوگوں کی بھی وردیاں اترنے والی ہیں۔ میرے ساتھ رہنے والے ماتحتوں نے ملک قاسم جان کو بتایا کہ بھارتی انڈر گراؤنڈ تنظیم کا گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین یہاں آیا تھا اور میڈم آمنہ کو اپنی داشتہ بنانا چاہتا تھا۔ قاسم جان نے میرے سامنے خفیہ موبائل فون کے ذریعے ڈینجرس مین سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو کالیا، میں کیو جے ہوں۔ اس نے کوڈ نیم کے طور پر خود کو کیو جے کہا۔ ادھر سے وہ غرا کر بولا، میں نے 1000 بار کہا ہے مجھے کالیا نہ کہو، میں ڈینجرس مین ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں کوڈ نیم کے بدلے تمہارا اصل نام لوں گا، پھر یہ فون کال پکڑی جائے تو انٹرپول والے تمہاری گردن دبوچنے پہنچ جائیں گے۔ ابے کالیے، کسے دھمکی دے رہا ہے؟ تو میرا اصل نام لے گا، میں تیرا اصل نام لوں گا، پھر تیرے انٹرپول والے رشتہ دار تیری بھی گردن دبوچنے بھارت پہنچ جائیں گے۔ اب یہ بتا کہ پاکستان کیوں آیا تھا؟ یہاں تو نے میری غفلت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ چور سے پوچھتا ہے کیا چوری کرنے آیا تھا؟ تو وہاں کا 30 مار خاں ہے، خود ہی معلوم کر لے۔ وہ تو میں معلوم کر لوں گا، لیکن تو نے میری بیٹی ڈاکٹر آمنہ کا گھر اجاڑا ہے، میں بھارت کی زمین سے تیرے قدم اکھاڑ دوں گا۔ اوئے اوئے، ذرا ٹھہر ٹھہر کر بول، یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر آمنہ تیری بیٹی ہے، مگر تیرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے دماغ میں نقش کر لے، کل سے موت تیرا پیچھا کرتی رہے گی۔ وہ کہا لگا کر بولا، تیری بیٹی کی قسمت اچھی تھی کہ میں نے اس کا گھر اجاڑ کر اسے اغوا نہیں کیا، کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ہم ہندو گربھوتی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے سوچا 1 برس کے بعد خاص طور پر اس حسینہ کے لیے پاکستان آؤں گا۔ لیکن 3 برس گزر رہا ہے، یہاں کے معاملات میں کچھ اس طرح الجھ گیا ہوں کہ دل میں اتر جانے والی کو اپنے بیڈ روم میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، مگر کچھ بھی ہو آؤں گا، اس کے لیے ضرور ایک بار آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ قاسم جان نے غصے سے اپنے موبائل کو دیکھا، پھر اسے آف کر کے بولا، بیٹی وہ بہت کمینہ ہے، آج سے تمہاری کوٹھی کے اطراف میرے آدمی خفیہ طور پر پہرا دیں گے، تم جس ہسپتال میں بھی آپریشن کے لیے جاؤ گی سیکیورٹی گارڈز تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ وہ بہروپیہ ہے، بھیس بدل کر دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی خطرناک باڈی گارڈ ہے، اس کا نام بھیما داس ہے، اس کی جسمانی قوت ایسی ہے کہ دشمن اسے روبوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایسے دشمنوں کے چہروں سے واقف رہنا چاہتی ہوں، کیا بھیما کی تصویر ہوگی؟ میرے پاس تصویر ہے، تمہیں مل جائے گی۔ ایک وقت تھا جب میں ایک سیدھی سادی سی لیڈی ڈاکٹر تھی، عرفان سے شادی کرنے کے بعد میرے خلاف ایسی سازشیں ہوتی رہیں کہ میری شخصیت اور میری زندگی گزارنے کا انداز بدلتا گیا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ایک جوان لیڈی ڈاکٹر شرافت اور سادگی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ بدنام کرنے والے اس طرح اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ بدنامی اس کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال حالات نے مجھے پتھر بنا دیا تھا۔ 6 برس گزر گئے، شمشیر سنگھ کالیا میرا دیوانہ بن کر نہیں آیا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس عرصے میں عشرت اور عرفان 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے والدین بھی بن گئے۔ میں نے عرفان کو چیلنج کیا تھا کہ میں اس کی اولاد کو جنم دوں گی، وہی اولاد جوان ہو کر اس کا گریبان پکڑے گی اور اس سے اپنی ماں کی بد چلنی کا ثبوت مانگے گی۔ اس لیے میں نے عرفان سے اپنی توہین کا انتقام نہیں لیا۔ لیکن قدرت بھی بھٹکنے والوں کو کچھ سبق سکھاتی ہے۔ ایک رات عرفان لندن جا رہا تھا، لیکن فلائٹ مس ہونے کے باعث واپس آیا تو عشرت کو اپنے ایک عاشق کے ساتھ ایسی شرمناک حالت میں پایا کہ غصہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے عاشق کو مار ڈالنے کے لیے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن عاشق نے اس پر حملہ کر دیا۔ جس بریف کیس میں ریوالور تھا وہ لڑائی کے دوران پلنگ کے نیچے چلا گیا تھا۔ وہ عاشق بھاگتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا، وہاں بھی ہاتھا پائی ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنی کار میں گیا، اسے سٹارٹ کر کے جانے لگا، لیکن عرفان نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بھی لپک کر دروازہ کھولتا ہوا کار کے اندر پہنچ گیا۔ عشرت گھبرائی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ نہ چلا کہ کار کے اندر ان کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ کار ڈگمگاتی ہوئی تیز رفتاری سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کار ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی اور ٹکراتے ہی ایک دھماکے کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔
میں اس واقعے کی تفصیل نہیں جانتی، میں نے اخبار میں عشرت کا بیان پڑھا۔ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا تھا کہ گھر میں چور گھس آیا تھا، عرفان کو دیکھتے ہی فرار ہونا چاہتا تھا، مگر عرفان بھی اسی کار میں گھس کر اسے پکڑنے اور اپنے قابو میں کرنے گئے تھے۔ پھر وہ کار عشرت کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کار کو حادثہ پیش آیا اور وہ کار شعلوں میں گر گئی، لیکن کار میں 2 افراد تھے اور پولیس والوں کو اس کے اندر سے ایک ہی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ حادثے سے پہلے ایک نے کار سے باہر چھلانگ لگا دی تھی اور یوں جلنے مرنے سے بچ گیا تھا۔ جلی ہوئی لاش ناقابل شناخت تھی۔ عشرت کے بیان کے مطابق وہ جلی ہوئی لاش اس کے شوہر عرفان کی تھی۔ چور بچ گیا اور اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر عرفان حادثے سے بچ جاتا تو گھر واپس ضرور آتا۔ مجھے بھی یقین کرنا پڑا، اگر عرفان زندہ ہوتے تو وہ عشرت کو بے وفائی کی سزا دینے ضرور آتے۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ عرفان نے مجھ پر بد چلنی کا الزام لگایا تھا۔ مجھے دکھ اسی بات کا تھا کہ میرے مجازی خدا نے اپنی زندگی میں میرے دامن کے دھبے کو نہیں دھویا تھا۔ اس کی حادثاتی موت کے 40 دن بعد گجرات کے ایک بہت بڑے مل مالک نے کورٹ سے نوٹس بھیجا کہ عرفان نے کارخانہ اور وہ شاندار کوٹھی 3 کروڑ روپے میں 1 برس پہلے گروی رکھ دی تھی۔ عرفان نے اپنی زندگی میں اس مل مالک سے 3 قسطوں میں وہ رقم لی تھی اور پکے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا کہ اگر اس نے 1 سال کے اندر وہ 3 کروڑ روپے ادا نہ کیے تو گجرات کے اس مل مالک کو عرفان کے کارخانے اور کوٹھی کی ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عرفان نے اپنا کاروبار اور اپنی کوٹھی گروی رکھ کر اتنی بڑی رقم کیوں لی تھی۔ اب مردہ عرفان سے پوچھا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کا برا نتیجہ عشرت اور اس کے بچوں کو بھگتنا پڑا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں کاروبار اور کوٹھی سے بے دخل ہونا پڑا۔ میں نے عشرت کے باپ کو ایک پاؤں سے اپاہج بنا دیا تھا۔ اس کے جوان بیٹے نے باپ، بہن اور اس کے بچوں کو سہارا دیا۔ چونکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ میرے بیٹے، میں چاہتی ہوں تمہیں ضروری معلومات فراہم کر دوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی اہم باتیں بتا چکی ہوں۔ 10 برس تک ملک سے باہر رہنے کے دوران میں 2 بار شمشیر سنگھ کالیا سے سامنا کر چکی ہوں۔ پہلی بار میں تنہا تھی، میں نے اچانک اس پر فائر کیا تھا۔ وہ زخمی ہو کر فرار ہو گیا تھا، شاید اس وقت اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ دوسری بار سامنا ہوا تو میرے ساتھ مراد چنگیزی تھا۔ اس نے جم کر اس کالیے کا مقابلہ کیا، دونوں جیدار تھے، زبردست فائٹر تھے۔ شاید مراد چنگیزی اس پر غالب آ جاتا، لیکن پولیس گاڑیوں کے سائرن سن کر شمشیر سنگھ کالیے کو فرار ہونا پڑا۔ پولیس والوں سے پتہ چلا کہ وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ بہرحال 10 برس کے بعد پاکستان میں واپس آ کر میں نے تمہیں پہاڑ جیسے قداور جوان کے روپ میں دیکھا ہے۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ میں قاسم جان اور مراد چنگیزی کے ذریعے تمہارے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کروں گی۔ پھر سوچوں گی کہ تمہیں اپنی زندگی کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے پہنچاؤں۔ اس ڈائری کی تحریر ختم ہو گئی تھی، آگے سادہ صفحات تھے۔ میں نے اس ڈائری کو یوں کھلا رکھا جیسے ان اوراق میں امی کی صورت دیکھ رہا ہوں۔ کوئی مخصوص صورت تو نہیں تھی، لیکن ان کا مزاج، ان کے عزائم اور ان کی شخصیت ابھر کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی نے اپنی ڈائری پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اسے پڑھ کر ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوئے، لیکن یہ حالات اور واقعات اس وقت تک کے ہیں جب انہوں نے مجھے زخمی حالت میں نہیں پایا تھا۔ مجھے آپریشن کے بعد نئی زندگی دینے کے بعد بہت کچھ معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ سر، آئندہ آپ کو بہت سی چونکا دینے والی باتیں معلوم ہوں گی۔ میڈم نے کہا ہے کہ آپ کا فون آئے تو میں آپ کو آرام سے سو جانے کی ہدایت کروں۔ شب بخیر۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں سونے سے پہلے تمام تصویروں کو دیکھ کر دشمنوں کے چہروں کو اچھی طرح پہچاننے لگا۔ حکومت کے ایسے اعلیٰ عہدیداران جو دیانتداری سے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے فرائض ادا نہ کرتے ہوں اور مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے سیاسی معاملات میں ملوث رہتے ہوں اور غیر ملکی ایجنسیوں سے مالی منافع حاصل کرنے کے لیے رابطے رکھتے ہوں، ایسے سرکاری عہدیداروں کو بیوروکریٹ یعنی نوکر شاہی کہتے ہیں۔ انہیں نوکر شاہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازم اور عوام کے نوکر ہو کر حکمرانوں پر شاہانہ روب اور دبدبہ رکھتے ہیں۔ ان بیوروکریٹ کا تعلق حکومت کے حساس شعبوں سے ہوتا ہے۔ وہ ان شعبوں کے بہت ہی اہم اور خفیہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تمام وزراء کے سیکریٹری صرف حکومت کے ہی نہیں، حکمرانوں کی ذاتی اور اندرونی عیاشیوں اور چالاکیوں کے ریکارڈ چھپا کر رکھتے ہیں۔ پولیس کے سربراہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سی ایس پی جیسے افسران ہر آنے جانے والے حکمران کی کرپشن کے ثبوت آڈیو، ویڈیو اور تحریری دستاویزات کی صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ حکمران بدلتے رہتے ہیں، لیکن بیوروکریٹ اپنی کرسیوں پر جمے رہتے ہیں۔
انہیں کوئی اقتدار سے گرا نہیں سکتا۔ ہر آنے والی حکومت انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے ناز برداری کرتی رہتی ہے۔ اگر کبھی کسی بیوروکریٹ کے جرائم ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کی کارروائی کی جائے تو دوسرے تمام بیوروکریٹس اس ایک کرپٹ بیوروکریٹ کو بچانے کے لیے حکمرانوں پر طرح طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں اور اس مجرم عہدیدار کے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی کو سرد خانے میں ڈال دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ڈی سی رکن الدین پر بھی مصیبت آئی تھی۔ امیر حمزہ نے بار ایسوسی ایشن کے ذریعے یہ قانونی کارروائی شروع کرائی تھی کہ ڈی سی رکن الدین نے اپنی ملازمت کے صرف 4 برسوں میں 2.25 کروڑ کی زمینیں کیسے خریدیں اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 70 لاکھ روپے کہاں سے آئے، جبکہ وہ ملازمت سے پہلے صاحب جائیداد نہیں تھا، اس کا اور اس کی بیگم کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا۔ ایسا تو پاکستان میں کبھی کسی کا محاسبہ نہیں ہوتا کہ کوئی راتوں رات کیسے لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اگر محاسبے اور قانونی کارروائیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بھید کھل جائے گا کہ سرکاری عہدیدار رشوتیں لے کر، حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر اور غیر ملکی ایجنسیوں کو اپنے ملکی راز فروخت کر کے کس طرح کروڑ پتی اور ارب پتی بنتے ہیں۔ چند بیوروکریٹس نے ڈی سی رکن الدین کو یقین دلایا کہ وہ اس کے کیس کو عدالت تک نہیں جانے دیں گے۔ رکن الدین نے کہا، یہ خبر تمام اخبارات میں شائع ہو چکی ہے کہ میں ایک کرپٹ عہدیدار ہوں اور میری زمین جائیداد کی دستاویزات کی عکسی تصاویر بھی عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ اخبارات تو اعلیٰ عہدیداروں کی کرپشن کی خبریں شائع کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن عوام کی یادداشت کمزور ہے۔ وہ پچھلے 50 برسوں سے ایسی خبریں پڑھتے آ رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں، آئندہ بھی بھولتے رہیں گے۔ انہوں نے اوپر والوں پر دباؤ ڈالا، اوپر والوں نے اس جج پر دباؤ ڈالا کہ مقدمے کی تاریخیں اتنی بڑھاتے رہو کہ برسوں گزر جائیں، رکن الدین بوڑھا ہو کر ریٹائر ہو جائے، اس وقت تک وہ ارب پتی بن جائے گا اور مقدمہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ اتفاق سے جج سومو سلاد کا پابند تھا، دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھوس ثبوت کے پیش نظر یہ کیس آئینے کی طرح صاف ہے۔ ڈی سی رکن الدین ایک کرپٹ عہدیدار ہے، اسے پہلی ہی پیشی میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ وہ ایماندار جج جس تاریخ کو سزا سنانے والا تھا، اس سے پہلے ہی اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا، جبکہ اس جج کی ابھی 6 ماہ کی سروس باقی تھی۔ اس پر جج نے اور کئی وکلاء نے احتجاج کیا۔ احتجاجی تحریک چلتی رہی، لیکن بیوروکریٹس نے رکن الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ وہ مزے سے ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر کام کرتا رہا، نہ اس کی زمین جائیداد ضبط ہوئی اور نہ ہی بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا۔ اس کے برعکس ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے امیر حمزہ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ امیر حمزہ کے بارے میں سرکاری ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ انٹیلیجنس میں جو کیپٹن امیر حمزہ تھا، وہ 1 برس پہلے افغانستان میں مارا گیا۔ خفیہ ایجنسیوں نے بھی ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور رسائل کے ذریعے تائید کی کہ کیپٹن امیر حمزہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ موجودہ امیر حمزہ جھوٹا فراڈ ہے، کسی دشمن کا ایجنٹ ہے۔ اپنی باغیانہ حرکتوں سے سیاستدانوں کے خلاف محاذ آرائی کر کے پاکستانی عوام کے سامنے خود کو محب وطن ثابت کر رہا ہے۔ اس نے ملک کے ایک بڑے سیاستدان کاشف اکبر پر وطن فروشی کے الزام لگائے اور ڈی سی رکن الدین کے خلاف کرپٹ عہدیدار ہونے کا مقدمہ کیا، لیکن آج تک انہیں وطن فروش اور کرپٹ ثابت نہ کر سکا۔ اس کے خلاف یہ بھی کہا جانے لگا کہ وہ سیاستدانوں اور معزز عہدیداروں کا محاسبہ کرنے کی آڑ میں قتل اور دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس نے تھر کے ایک ہندو راہو اور ایک مسلمان پولیس انسپکٹر کو قتل کیا ہے۔ شہروں میں آئے دن جو قتل اور دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کا ذمہ دار بھی امیر حمزہ کو ٹھہرایا جانے لگا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ عبوری حکومت کاشف اکبر کا محاسبہ نہیں کرے گی، انتخابات کے نتیجے میں جو نئے حکمران آئیں گے وہ اس کا محاسبہ کریں گے۔ اب امیر حمزہ کو غلط کہا جا رہا تھا کہ وہ کاشف اکبر کو وطن فروش ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کیٹی بندر کے سلسلے میں جو دستاویزات اس نے پیش کی تھیں وہ سب جعلی ہیں۔ اگر وہ سچا ہے تو دستاویزات کو درست اور کاشف اکبر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے عوام کے سامنے آئے، مجرموں کی طرح روپوش نہ رہے۔ امیر حمزہ نے اخبارات اور رسائل کے ذریعے جواب دیا، برسوں سے 2 سیاستدان ایک دوسرے کو وطن دشمن ثابت نہ کر سکے۔ ان دونوں کے درمیان خفیہ سمجھوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے کا بھرپور ڈرامہ پلے کریں گے، لیکن سیاسی چال بازیوں سے محاسبے کے عمل کو کمزور بنا دیا کریں گے۔ یہ دونوں کسی تیسرے کو محاسبہ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ کوئی تیسرا سیاستدان ان کے مقابلے پر آنے کے لیے عوام کو سمجھائے کہ وہ ملک کا مقدر بنانے کے لیے کسی تیسری پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیں، تو وہ خفیہ ہاتھ کے دونوں نور نظر تیسری پارٹی کو بھی پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس پارٹی کو راہ یا مساعد کی پیداوار کہہ کر
عوام کو اس سے بدظن کرتے ہیں یا پھر اس لیڈر کو سیاسی چالوں سے قتل کروا کے تیسری پارٹی کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ امیر حمزہ نے اخبارات کے ذریعے کہا، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ منظر عام پر آ کر خفیہ ایجنسیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ میں بزدلوں کی طرح روپوش نہیں ہوں۔ یہ میری سیاسی حکمت عملی ہے۔ میں اسی ملک میں ہوں۔ مجھے منظر عام پر دیکھنا چاہتے ہو تو آج تک جتنے سیاسی رہنما قتل ہو چکے ہیں ان کے قاتلوں کو عوام کے سامنے لا کر پھانسی پر چڑھاؤ۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، جس دن تمام قرض نہ دہندگان سیاستدان خود اپنا محاسبہ آپ کریں گے اور قرض کا ایک ایک پیسہ قومی خزانے میں جمع کروا دیں گے، میں خود عوام کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ امیر حمزہ نے ایک طرف مخالفین سے اخبارات کے ذریعے سرد جنگ جاری رکھی تھی، دوسری طرف رکن الدین کے خلاف عملی اقدامات کر رہا تھا۔ اس نے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے رکن الدین کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ خود کو عدالت میں پیش کر دے، اس طرح اسے کم سے کم سزا ملے گی۔ وہ کمبخت زیادہ سے زیادہ سزا پانا چاہتا تھا، اس لیے ایک صبح اپنے دفتر گیا تو شام کو گھر لوٹ کر نہیں آیا۔ شام کو جب دفتر سے اپنی کار میں آ رہا تھا تو معمول کے مطابق ڈرائیور کار چلا رہا تھا۔ ایک سگنل پر گاڑی رکتے ہی پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے کھل گئے، دو افراد ٹی ٹی لیے اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، ڈرائیور، تمہارے صاحب کو اور تمہیں گولی مارنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے شور نہ مچانا، کوئی چالاکی نہ دکھانا، خاموشی سے دریا کے پل تک چلو۔ ڈرائیور نے سہم کر رکن الدین سے پوچھا، سر میں کیا کروں؟ رکن الدین بھی بری طرح خوفزدہ تھا۔ وہ بولا، یہ جو کہتے ہیں وہی کرو، جہاں چاہتے ہیں وہی لے چلو۔ سبز سگنل ہوتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی، پھر حکم کے مطابق راستہ بدل کر پل کی طرف جانے لگا۔ رکن الدین نے خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت میرے پاس کیش نہیں ہے، میں گھر چل کر دے سکتا ہوں۔ دونوں گن مینوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی کمر سے ٹی ٹی لگائے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بھی نہیں بول رہے تھے۔ پل کے قریب پہنچ کر ایک نے ڈرائیور سے کہا، پل سے آگے اسی راستے پر چلو، آگے دائیں طرف گلی میں مڑ جاؤ۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا آگے جا کر گلی میں مڑ گیا، پھر اسے کہا کہ گلی کے پہلے ہی مکان کے دروازے کے سامنے کار روک دے۔ جسے اغوا کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ شکار راستوں اور منزل کو نہ پہچانے، لیکن وہ اسے پہچاننے کا موقع دے رہے تھے۔ کار رک گئی۔ وہ چاروں کار سے اس طرح نکل کر مکان میں داخل ہو گئے کہ گلی سے گزرنے والوں نے ان پر شکار اور شکاری ہونے کا شبہ نہیں کیا۔ مکان بالکل خالی تھا، شاید کرائے پر لیا گیا تھا۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اوپری منزل کے ایک کمرے میں آ گئے۔ وہاں امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ رکن الدین اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ وہ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تھا اور اس کے چہرے کی تصویریں سکھر کے ہر تھانے میں پہنچائی گئی تھیں۔ اس نے کہا، رکن الدین، اصلی چہرے کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے اس چہرے کے جتنی تعداد میں تم نے تھانوں تک پہنچایا ہے، ان تمام تھانوں میں میری تصویروں کے نیچے مفرور، مطلوب، وانٹڈ لکھا ہوا ہے، جیسے میں بہت خطرناک مجرم ہوں اور میری آزادی اور روپوشی کے باعث امن عامہ کو زبردست خطرہ درپیش ہے۔ رکن الدین موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ پولیس والے اور قانون کے بڑے بڑے محافظ مجھ جیسوں کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں؟ تمہارے جیسے بیوروکریٹ اور کرپٹ سیاستدانوں کی تصویروں کے نیچے لکھا جانا چاہیے کہ یہ مفرور اور مطلوب ہیں، یہ عوام سے فرار ہو کر اپنے اندر چھپے ہوئے ہیں، انہیں ان کے اندر سے گرفتار کر کے لانے والوں کو انعام کے طور پر پاکستان کی خوشحالی دی جائے، بیٹھ جاؤ۔ ایک جاں باز نے اسے دھکا دے کر کرسی پر بٹھایا، دوسرا جاں باز اسے کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھنے لگا۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ نہ کہنا کہ میں نے قانون کا احترام نہیں کیا۔ تم عدالت میں جا کر خود اپنا اعمال نامہ پیش کر دیتے تو تمہیں کم سے کم سزا دی جاتی، بلکہ میرا وکیل عدالت میں کہتا کہ رکن الدین نے خود احتساب کر کے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اگر اپنا محاسبہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہ دی جائے بلکہ ان کے ایمان کی واپسی کا اعتراف کر کے ان کے عہدوں کو برقرار رکھا جائے، ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جائے تو ہمارے ملک میں بڑی حد تک کرپشن ختم ہو جائے۔ امیر حمزہ نے ایک ذرا توقف سے کہا، مگر تمہارے جیسے لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اس ملک میں تمہیں کوئی سزا دینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس پولیس فورس ہے، دولت ہے، اختیارات ہیں، لیکن کہاں ہیں رکن الدین؟ ان لمحات میں تم اختیارات کی کرسی سے گر کر موت کی کرسی پر آ گئے ہو۔ اسے کرسی پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ صرف دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ رسیوں کی گرہ اس کرسی کے پچھلے پائے سے بندھی ہوئی تھی۔ رکن الدین جھک کر یا کسی اور طریقے سے اپنے دونوں ہاتھ اس گرہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بولنے کے قابل ہوا، مگر لرزتی ہوئی آواز میں بولا،
میں عدالت میں اقبال جرم کے لیے جانے والا تھا، لیکن بڑے بڑے بیوروکریٹس نے یقین دلایا کہ وہ سب مل کر آپ کا محاسبہ کریں گے۔ آپ اصل کیپٹن امیر حمزہ نہیں ہیں، آپ ایک غیر ملکی۔ امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے کچھ کہنے سے روکتے ہوئے کہا، میں اپنے بارے میں ایسی بہت سی باتیں سن چکا ہوں اور پڑھ چکا ہوں، صرف اپنی بات کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو تم لوگوں کو غلطیاں کرنے سے کیوں روک رہا ہوں؟ میں راہو اور پولیس انسپکٹر کو بھی ذاتی محاسبہ کرنے اور خود کو قانون کے حوالے کرنے کا موقع دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں مٹانے کے بجائے مجھے اس دنیا سے مٹا دینا چاہا۔ میں نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ تم بھی بیوروکریٹس کی بہت بڑی طاقت کے ذریعے مجھے مٹا ڈالنے کی بھرپور کوششیں کر چکے ہو۔ آج ایک آخری کوشش کرو، میں تمہیں بچنے کا موقع دوں گا۔ رکن الدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امیر حمزہ نے کہا، تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھا ہے، تم اس کے ذریعے کمشنر سے لے کر ہوم منسٹر تک سبھی کو اطلاع کر دو گے کہ تم موت کی کرسی پر بیٹھے ہو۔ تمہاری زندگی صرف 55 منٹ کی ہے۔ تمہاری کرسی کے نیچے ایک ٹائم بم رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک 55 منٹ پر بلاسٹ ہو جائے گا۔ پھر تمہارا کیما اور ہڈیوں کے ٹکڑے پہچانے نہیں جائیں گے۔ نیچے سے اوپر تک تمہارے جتنے با اختیار محافظ ہیں ان سے کہو وہ 55 منٹ پورے ہونے سے پہلے یہاں آ کر ٹائم بم کو نکارہ بنا کر تمہیں پھر سے زندہ رہنے کا موقع دیں۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اس بار مجھے موقع دیں، ابھی چھوڑ دیں۔ میں ابھی ایک وکیل کے ساتھ جج صاحب کے پاس جا کر اقبال جرم کرنے جاؤں گا۔ اگر مجھے کل عدالت کے وقت بلایا گیا تو تمام رات کل صبح تک جج صاحب کی کوٹھی کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ تم ضرور وہاں جاؤ، مگر یہاں موت سے لڑنے کے بعد، تاکہ تمہارے تمام بیوروکریٹس کو معلوم ہو کہ پہلے میں اقبال جرم کے لیے آسان راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو اسے موت کے راستے سے گزر کر زندگی کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی نئی زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خود اپنے محاسبے کے لیے قانون کی دہلیز پر جائے۔ ایک جاں باز نے اس کے قریب ایک اسٹول پر ٹیلی فون لا کر رکھ دیا۔ تمہارے دونوں ہاتھ اسی لیے کھلے رکھے گئے ہیں کہ تم آسانی سے ٹیلی فون استعمال کر سکو، لیکن یہ ہاتھ کرسی کے پچھلے پائے تک نہیں پہنچ سکیں گے اور تم رسیوں کی گرہ نہیں کھول سکو گے۔ دوسرے کمرے سے دوسرا جاں باز ایک 6 انچ کا مستطیل ٹائم بم لے آیا۔ رکن الدین ایک دم دہشت زدہ ہو کر اپنی جسمانی قوت سے رسیاں توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے رسیوں اور کرسیوں کے درمیان اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں پاؤں کرسی کے اگلے پایوں سے باندھے گئے تھے، اس لیے وہ پیروں کو فرش پر ٹیک کر زور نہیں لگا سکتا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، تم ایک آرام طلب ڈی سی ہو، باڈی بلڈر نہیں ہو، رسیاں نہیں توڑ سکو گے، زیادہ سے زیادہ کرسی سمیت فرش پر گرو گے۔ کرسی نیچے رکھے ہوئے بم سے ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے بم سے منسلک تاروں کو جھٹکا پہنچے گا اور وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی بلاسٹ ہو جائے گا۔